الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسى اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 اور 247 246 اور 47 پارہ سیقول کے سپارے کا آخر ہے، یہ تقریباً ایک صفحہ پہلے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے زمانے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس جماعت کو جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھی، من بعد موسیٰ کے بعد، اذ قالوا جب کہ انہوں نے کہا لنبی لہم جو ان کے اوپر نبی تھے ان سے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے اوپر سپہ سالار مقرر کر دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، انہوں نے فرمایا، نبی نے کہا تحقیق کے ساتھ تم سے امید ہے کہ تم قتال لکھا گیا تم پر تو تم قتال کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور تحقیق کہ ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے شہروں سے، اپنے دیار سے اور اپنے اولاد سے۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب لکھ دیا گیا ان پر قتال جہاد، تولوا الا قلیلا منہم، پیٹھ پھیر لی بہت سونے مگر کہ تھوڑے سے رہ گئے، الا قلیلا منہم مگر کہ تھوڑوں سونے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ وقال، اللہ تعالیٰ نے کہا، وقال لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، لہم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سپہ سالار مقرر کیا ہے طالوت کو۔ قالوا، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، کیسے ہو سکتا ہے کہ طالوت کے لیے ہم پر اقتدار ہو، طالوت ہم پر صاحب اقتدار ہو، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں اقتدار کے، سپہ سالاری کے، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، جبکہ طالوت کو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ تو نبی نے جواب دیا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے ان کو چن لیا ہے تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے ان کو علم کے پھیلاؤ میں اور جسم میں تم سے برتری دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی ملکیت، اپنی سلطنت دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ واضح جاننے والے ہیں، وسیع طور پر جاننے والے ہیں۔ وقال لہم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیۃ ملکہ، بے شک ان کی سلطنت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس آئے گا ایک تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، اس کے اندر سکینہ ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، تسلی کی چیزیں ہوں گی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل ہارون، آل موسیٰ و آل ہارون، اور کچھ باقی تبرکات ہوں گی آل موسیٰ
موسیٰ کے خاندان کی، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان نے جو چھوڑی تھیں وہ، اور آل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کے خاندان نے جو چیزیں چھوڑی تھیں وہ برکات تبرکات اس میں ملیں گی۔ تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو لانے والے ملائک ہوں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر کہ تم ایمان والے ہو۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام یا امویل علیہ السلام، یہ ایک ہی صاحب کے دو نام ہیں۔ بعض روایات میں اکثر و بیشتر میں شمویل نام آیا۔ حضرت شمویل عمر کے اعتبار سے پیارے پیغمبر حضرت شمویل عمر کے اعتبار سے خاصے بوڑھے تھے، عمر رسیدہ تھے، اور دستور یہ ہے کہ اگر نبی موجود ہوں گے تو قوم کے سپہ سالار، قوم کے جرنل، قوم کے صدر، قوم کے وزیر اعظم، قوم کے بادشاہ نبی ہی ہوں گے۔ نبی رعایا میں نہیں آیا کرتے، نبی حاکم ہوا کرتے، دستور ہے یہ۔ چونکہ وہ بوڑھے تھے، عمر بڑی تھی، تو سپہ سالاری کا کام ان سے نہیں ہو سکتا تھا، تو قوم والوں نے ان سے درخواست کی کہ جی ہمیں جو ہے وہ آپ ہمارے اوپر کسی کو جنرل مقرر کر دیں، کسی کو ہمارے اوپر کمانڈر ان چیف مقرر کر دیں، کسی کو ہمارے اوپر بڑا مقرر کر دیں، سپہ سالار بنا دیں۔ اور یہ سپہ سالار بنانے کا تقاضا ان کا اس لیے تھا کہ سامنے ہمارے قوم عمالقہ ہیں۔ قوم عمالقہ کے کچھ لوگ تھے جن کا نام عملیق ابن عاد ابن شداد ابن ارم، یہ لوگ بڑی قد و قامت والے لوگ تھے، اور قوم عاد سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم عاد کو کتنا بڑا جسم دیا تھا۔ یہ تو درخت کے تنوں کو یوں اٹھاتے تھے، نکال کے باہر پھینک دیتے تھے، بڑے اللہ نے ان کو طاقت قوت دی تھی۔ تو فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، عاد نے زمین میں تکبر کیا تھا، بڑے اونچے لوگ تھے یہ لوگ قد و قامت کے اعتبار سے۔ یہ لوگ آ کر اس قوم کی زمینوں پر حملہ کرتے، ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے، ان کے لڑکوں کو بیگار کے لیے لے جاتے، زمینیں ان کی خراب کر دیتے، پھل فصل جو ہاتھ میں آتی وہ لے جاتے۔ تو اس سے ان لوگوں کو خاصی تکلیف تھی۔ ان لوگوں نے وقت کے نبی حضرت شمویل سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر کسی کو سپہ سالار مقرر کر دیں تاکہ سپہ سالار کی ماتحتی میں ہم چل کے قوم عمالقہ سے جہاد کریں گے۔ ان کو اس قوم کی استعداد کا پتہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم قتال کرو گے؟ پکی بات ہے، سوچ لو، کرو گے؟ تو قوم والوں نے کہا کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمیں کیا ہوا، ہم قتال کیوں نہیں کریں گے؟ اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہمیں ہماری اولاد سے محروم کر دیا، تو جھگڑا ہے ہمارا مستقل ان کے ساتھ، تو ایک بار ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم باہر نکلتے ہیں، نکلنا چاہیے۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، لیکن جب ان کے اوپر قتال لکھا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کا حکم آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر تھوڑے سے لوگ بچ گئے، اور تھوڑے سے ظاہر ہے کہ ناکافی تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ ظالم کا جو ترجمہ ہے یہ لفظ ہے ظلم سے۔ ظلم مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو گھسیٹا جانا، تکلیف دیا جانا، ناجائز تکلیف دیا جانا۔ ظالم اس کو کہتے ہیں جس سے یہ عمل سرزد ہو رہا ہو، اور مظلوم اس کو کہتے ہیں جو کہ مجبوراً اپنے اوپر ہر طرح کے جبر و تشدد کو برداشت کر رہا ہو۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اس کے جگہ پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اس مسجد میں کسی کو امام رکھنا چاہیں اور ہم اس سے کہیں کہ جی خادم کا کام بھی آپ نے کرنا ہے، ہم کہیں کہ جی آپ نے درس نظامی پڑھا ہے اور آپ میٹرک کرے ہوئے نہیں ہیں،
اور آپ کے پاس کوئی تعلیمی اسناد دیگر نہیں ہیں تو ہم مجبور ہیں کہ ہم آپ سے کیا کام لیں. ہمارے پاس خادم کا کام ہے، امام تو پہلے سے موجود ہے، آپ ایسا کریں یہاں آپ خادم ہی کر لیں، آپ مسجد کی صفائی کیا کریں. کیا عالم کے شایع نشان؟ ایک عالم کو آپ اتنا گرا سکتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں جھاڑو لگائے، پوچھے لگائے؟ تو یہ عمل، یہ ظلم. اسی طرح سے اور بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جس چیز کو اب خالہ جو ہے وہ بیوی کی جگہ نہیں لے سکتی، بہن جو ہے وہ بیوی کی جگہ نہیں لے سکتی. وضع الشیء فی غیر محلی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتال کا، جہاد کا، تمہیں حکم دیا باہر نکلنے کا، آگے کام تو اللہ نے خود سنبھالنا تھا. اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم نے کہا ہے، یہ تو تم نے کہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تمہارے ساتھ ہماری مدد شامل حال ہے، تمہیں فتح ملے گی، تم بڑھنے کی ہمت تو کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان فیہا قوما جبارین انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. تو وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے کہا تمہارے اوپر. لیکن یہ والا جو واقعہ ہے نا بنی اسرائیل کا، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ انا ہاہنا قاعدون قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے زمانے کا ہے، اس جگہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں جو بات ہے یہ شمویل علیہ السلام والی بات ہے. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی شمویل نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر طالوت کو جنرل مقرر کیا ہے. طالوت کون تھے؟ ایک روایت کہتے ہیں کانا راعین، بکریاں چراتے تھے. ایک روایت ہے کانا ساقین، وہ پانی پلاتے تھے، ماشکی تھے، پانی پلانے کا کام کرتے تھے. جی پانی لے کر آئے، مشکی سے کے بھر کے دور سے لے کر آئے، لا کسی گھر میں پانی دیے، کسی گھر میں پانی دیے، اس طرح کام. ایک نے کہا کانا دباغن، یہ دباغت کا کام کرتے تھے. دباغت کہتے ہیں دو طرح کے کاموں کو. ایک جو ہمارے زمانے میں اس وقت بھی چل رہی ہے وہ ہے جانور کی کھال کو پاک کرنا، یہ دباغت کہلاتا ہے. اور ایک رنگ سازی کی طرف ہے، لیکن یہ معنی بہت کمزور ہے. جو دباغت والا کام ہے کہ کھال جانور کی اتری، اس کو پاک کرنے کا کام، یہ معنی زیادہ مضبوط ہے. کانا دباغن، وہ کھالوں کی دباغت کا کام کرتے تھے. اب ایسا آدمی جو کہ اتنا چھوٹا چھوٹا سا کام کرنے والا آدمی ہو اور اس کو قوم کے اوپر سلطنت دے دی جائے، تو قوم کے پاس جنرل مقرر کر دیا جائے، تو قوم والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. قوم والوں نے کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم ان سے زیادہ اقتدار کے حقدار ہیں. اقتدار ان کو کیوں ملے گا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، ان کو تو کوئی مالی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے، کوئی مالی وسعت بھی ان کو حاصل نہیں ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے جواب دیا، حضرت شمویل نے جواب دیا اللہ نے ان کو تمہارے اوپر چن لیا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کو علمی قابلیت بھی تم سے زیادہ دی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی تم کو قوت دی ہے. معلوم ہوا کہ علمی استعداد کے ساتھ ساتھ قوا کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. صرف اور صرف علمی استعداد بھی ناکافی ہے اور صرف قوا کی مضبوطی بھی ناکافی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ایک کام لیا، ہمارا کنسٹرکشن کا کام ہے، ہم نے ایک کام لیا، اس کام میں ہم نے لوگوں کو مقرر کیا کہ جی آپ نے یہ دیوار کی چھلائی کرنی ہے، اور پیچھے سے پلمبنگ کا کام جو ہے، جو پائپ ہے وہ سارا بچا لینا ہے. اب طاقت کا نشہ بھی ہوتا ہے. ہمارے خان صاحب نے جو ہے نا وہ ہاتھ دکھایا، سارے پائپ توڑ دیے. ہم نے یہ کیا کیا؟ کہہ رہا تم نے بولا تھا. تو طاقت کے ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے. دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھی کو ایک بڑی طاقت بنایا ہے، اونٹ کو ایک بڑی طاقت بنایا ہے. یہاں ہم نے پڑھا طالوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر سلطنت دی. طالوت کون تھے؟ ایک روایت کے راعی تھے، راعی، بکریاں چرانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں.
ما من نبی الا وقد رعى الغنم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی نبی ایسے نہیں ہے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی نوکری تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی نکاح کے بعد، وہ کیا تھی؟ بکریاں چرانا۔ کیا تھا بھائی؟ اونٹ چرا لیتے، اونٹ چراتے تھوڑا سا بڑا تو ہوتا، لیکن اونٹ کے چرانے میں اور بکری کے چرانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اونٹ ایک ایسا مضبوط طاقتور جانور ہے کہ اگر اس پر ڈنڈے برسائے جائیں تو اس کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، ہاتھی کو کچھ مارا وارا جائے تو اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ بکری اور امتی دونوں ایک جیسے ہیں۔ اب بکریوں کا کام کیا ہے؟ یہاں سے ایک سوال لے کر آتا ہے علماء کے پاس، دوسرا سوال لے کر آتا ہے علماء کے پاس، اور ایسے سوال لے کر آتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ کہ کیا تعلق ہے اس کا عمل سے؟ وضو کے فرض آتے ہیں؟ وضو کے فرض نہیں چاہیے، غسل کے فرض نہیں چاہیے، نماز کے واجبات مستحبات کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھنا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام۔ میں ان سے پوچھا نبی علیہ السلام کی والدہ کا نام پتہ ہے؟ اپنی دادی پردادی کا نام پتہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ ایسے سوال لے کر آئیں گے جن کا عمل سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں سرے سے۔ اپنے طلاق کے احکامات پتہ ہیں؟ اپنے احکامات نکاح سے متعلق پتہ ہے؟ نہیں، وہ نہیں پتہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے سوالات لے کر آتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات سے آ کر لوگوں نے بڑے عجیب سوال کیے۔ ایک آدمی آیا، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس آیا، آ کے اس نے کہا میری اونٹنی کہاں ہے؟ این ناقتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں اور خود کو پتہ ہی نہیں ہے میری اونٹنی کہاں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ جلوین تشریف لائے، نہ کر جگہ بتائی، اطلاع دی، اور اس اطلاع کے ملتے ہی نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ بندہ بلا کے لاؤ، پکڑو کدھر گیا، لاؤ اس کو کدھر ہے۔ صحابہ ایسے لپکنے کو تیار بیٹھے ہوتے تھے جیسے تیر اپنے کمان میں لگا ہوا ہو، بس چھوڑنا باقی ہو۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ جائیں، جا کر ڈھونڈ کے لے کر آئیں۔ کہاں ہے؟ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی فلاں فلاں جگہ پر جھاڑی میں اس کا پٹا اٹکا ہوا ہے، اس نے بڑا زور مارا ہے لیکن نہ تو پٹا ٹوٹتا ہے اور نہ وہ جھاڑی ٹوٹتی ہے۔ بتا دیا۔ نبی علیہ السلام سے ایسے سوالات ہوئے ہیں کہ جس پر باقاعدہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے۔ قرآن پاک نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ان کے حالات تمہیں ذکر کر دیے جائیں تو تمہیں تکلیف دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی رائے پر عمل کر لو، نہیں۔ قرآن پاک نے عوام کو صاف طور پہ کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو، پوچھ کے چلنا ہے، ایسے نہیں چلنا۔ تو طالوت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں، اپنے بکریاں چرانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اہل مکہ کی قرارید پر چند دیناروں پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا، اور ہمارا مزاج غیر متحمل غالباً کہ اسی لیے ہے کہ ہم نے بکریاں چرانے کو، گدھے پر سواری کو اپنے لیے عار سمجھا ہے، حالانکہ گدھے کی سواری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے۔ اونٹ کی سواری ہمارے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس شخص نے گدھے کی سواری کی اس میں تکبر نہیں ہوتا،
قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ارشاد فرمایا کہ جی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ان کو منتخب کیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کو علمی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے تم پر قوت دی ہے، بڑھا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی ملکیت دیتے ہیں، اپنی سلطنت دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ جاننے والے علم والے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ آیت نمبر 248 ہے، ہم نے پہلے اس کی تلاوت نہیں کی تھی لیکن ترجمہ کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی حضرت شمویل نے یہ بھی ارشاد